The Man from the South. شام کا 6 بجنے والا تھا جب میں نے سوچا کہ میں باہر جاؤں اور اپنے لیے بیئر خرید کر کسی سوئمنگ پول کے سائیڈ میں جا کر بیٹھوں۔ میں باہر گیا اور وہاں سے اپنے لیے بیئر خرید لایا۔ میں گارڈن سے ہوتا ہوا پول تک پہنچا۔ گارڈن بہت اچھا تھا۔ وہاں بہت لمبے لمبے کوکونٹ ٹریز لگے ہوئے تھے۔ ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ پتیوں کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ پتیوں کے نیچے بہت بڑے بڑے براؤن نٹس لٹک رہے ہیں۔ سوئمنگ کے کنارے بہت ساری ڈیک چیئرز لگی ہوئی تھیں اور وہاں پہ وائٹ ٹیبلز تھے جن کے اوپر بہت بڑے بڑے برائٹ کلرز کے امبریلاز لگے ہوئے تھے۔ بہت سارے لوگ وہاں باتھنگ سوٹ پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ پول میں بھی کچھ 3-4 لڑکیاں تھیں اور بہت سارے لڑکے تھے۔ سب کوئی ایک دوسرے پر پانی پھینک رہے تھے اور بہت آوازیں اور شور کر رہے تھے۔ سب کو ایک دوسرے پر بڑی سی ربر بال پھینک رہے تھے۔ میں وہاں کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ جو لڑکیاں تھیں وہ انگلش گرلز تھیں اور وہ ہوٹل سے ہی تھیں، بٹ لڑکوں کے بارے میں مجھے نہیں پتا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ امریکنز ہیں، شاید نیول کیڈٹس تھے جو کہ US نیول ٹریننگ ویسلز سے آئے تھے جو کہ آج صبح ہی پہنچے تھے۔ میں آگے بڑھا اور ایک ٹیبل پہ بیٹھا جس کے اوپر یلو امبریلا لگے ہوئے تھے۔ وہاں پہ 4 سیٹس ایسی تھی جو کہ خالی تھیں۔ میں بہت آرام سے بیئر اور سگریٹ کے ساتھ دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور میں آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھ رہا تھا۔ سب کوئی بہت مزے کر رہے تھے۔ تبھی میں نے ایک چھوٹے سے بوڑھے سے آدمی کو دیکھا جو کہ میرے ہی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ وائٹ سوٹ پہنے ہوا تھا اور وہ بہت جلدی جلدی چل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ تھوڑا سا اچھل کے چل رہا ہو۔ اس کے چلنے کا انداز تھوڑا الگ سا تھا۔ اس نے کریمی پناما ہیٹ پہن رکھی تھی اور وہ ویسے ہی پول سائڈ تک آیا۔ وہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور چیئرز کو دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے بغل میں آ کے رکا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ میں نے بھی مسکرا کر کہا کہ ہاں۔ وہ آرام سے پیر پہ پیر رکھ کر چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس نے وائٹ بکسکن شوز پہن رکھے تھے۔ اس نے کہا، آج کی شام بہت اچھی ہے۔ ساری ہی شام جمیکا میں بہت اچھی ہوتی ہے۔ میں اس کے ایکسنٹ سے یہ بات نہیں بتا پایا کہ وہ اٹالین ہے یا اسپینش، لیکن مجھے یہ ضرور لگا کہ وہ ساؤتھ امریکن ہے، اور جب اسے قریب سے دیکھو تو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ بوڑھا بھی ہے۔ وہ کچھ 68 یا 70 کا ہوگا۔ میں نے کہا، ہاں، یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے نا؟ اس نے کہا کہ یہ لوگ جو سوئمنگ پول میں ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ ہوٹل کے تو نہیں ہیں۔ میں نے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ امریکن سیلرز ہیں۔ یہ وہ امریکنز ہیں جو کہ سیلر بننے یہاں آئے ہیں۔ ہاں، وہ بالکل امریکنز ہی ہیں۔ آخر اس دنیا میں امریکن سے زیادہ اور کون شور مچا سکتا ہے؟ تم امریکن نہیں ہو، ہے نا؟ نہیں، میں امریکن نہیں ہوں۔ اچانک سے ایک امریکن کیڈٹ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ وہ پورا کا پورا بھیگا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک انگلش گرل بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا کہ کیا یہ چیئرز ٹیکن ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ میں بیٹھ سکتا ہوں؟ ہاں۔ اس نے کہا، شکریہ۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹاول تھی۔ جب وہ بیٹھا تو اس نے اسے انرول کیا اور ایک سگریٹ کا پیک نکالا اور ایک لائٹر نکالا۔ اس نے اس لڑکی کو سگریٹ آفر کری لیکن اس نے منع کر دیا۔ دین اس نے مجھ سے پوچھا اور میں نے ایک لے لیا۔ اس نے اس اولڈ مین کو بھی دیا لیکن اس نے کہا، شکریہ، لیکن میرے پاس ایک سگار ہے۔ اور پھر اس نے اپنے کروکوڈائل کیس سے ایک سگار نکالا۔ پھر اس نے ایک نائف نکالا جس میں ایک اسمال سیزر لگی ہوئی تھی اور اس نے پھر سگار کے اینڈ کو کاٹ دیا۔ اس امریکن نے اپنا لائٹر نکالا اور کہا کہ لائیے میں جلا دوں۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ اتنی تیز ہوا میں وہ کام نہیں کرے گا۔ امریکن نے کہا، وہ ضرور کام کرے گا، یہ ہمیشہ کام کرتا ہے۔ اس اولڈ مین نے اپنے منہ سے وہ سگار نکالا اور اسے اپنے ایک ہاتھ میں لے کے کنارے کر دیا اور اس نے اس لڑکے کی طرف دیکھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، ہمیشہ؟ ہاں، یہ کبھی بھی نہیں چوکتا، میرے ساتھ تو کبھی بھی نہیں۔ وہ اولڈ مین ابھی بھی اسے ویسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم نے کہا کہ یہ لائٹر ہمیشہ کام کرتا ہے، یہی کہہ رہے ہو نا تم؟ ہاں، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ وہ کچھ 19 یا 20 کا تھا۔ اس کی نوز بہت شارپ تھی۔ اس نے اپنے رائٹ ہینڈ میں لائٹر لے رکھا تھا اور وہ اس کا ویل فلپ کرنے کے لیے تیار ہی تھا۔ اس نے کہا، یہ کبھی نہیں چوکتا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ کبھی بھی نہیں چوکتا۔ اس آدمی نے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ کہا، ایک منٹ رکو۔ وہ لگاتار اس لڑکے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس لڑکے سے کہا، کیوں نہ ہم ایک چھوٹی سی بیٹ لگائیں؟ ایک چھوٹی سی بیٹ تمہارے لائٹر کی فلیم پر؟ ہاں ضرور، میں شرط لگاؤں گا، کیوں نہیں؟ تم شرط لگاؤ گے؟ ہاں، میں شرط لگاؤں گا۔ وہ آدمی رکا اور اپنا سگار دیکھنے لگا۔ مجھے اس کا ایسے کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔
ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس بوائے کو ایمبیرس کرنا چاہ رہا ہو۔ اس نے اس لڑکی کی طرف پھر سے دیکھا اور دھیرے سے کہا، کیوں نہ ہم شرط لگائیں، ایک اچھی بڑی شرط۔ 1 منٹ رکو، اس بوائے نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا، بٹ میں $1 کی بیٹ لگا سکتا ہوں، اور یا پھر کچھ بھی۔ اس آدمی نے اپنا ہاتھ پھر سے ہلایا اور کہا، اب ہمیں مزہ آئے گا، ہم ایک بیٹ لگاتے ہیں، ہم میرے کمرے میں جائیں گے جو کہ اسی ہوٹل میں ہے، وہاں کوئی بھی ہوا نہیں ہوگی، اور میں تم سے یہ شرط لگا سکتا ہوں کہ تم 10 بار ایک بار بھی بغیر چونکہ یہ لائٹر نہیں جلا پاؤ گے۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں شرط لگاتا ہوں کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھے، تو ہم ایک بیٹ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل، میں ایک بگ کی بیٹ لگاؤں گا۔ نہیں، ہم ایک بہت اچھی بیٹ لگائیں گے، میں ایک بہت امیر آدمی ہوں، اور اب میری بات سنو، اس ہوٹل کے باہر میری کار ہے، وہ کار بہت اچھی ہے، اور وہ تمہاری ہی کنٹری کی امریکن کار ہے، کیڈیلاک۔ اس لڑکے نے کہا، ارے 1 منٹ رکو، اور ہنستے ہوئے کہا، میں بیٹ میں اس ٹائپ کی پراپرٹی تو نہیں لگا سکتا، یہ تو بالکل پاگل پن ہے۔ نہیں، یہ پاگل پن نہیں ہے، اگر تم سکسیسفلی لگاتار 10 بار اپنا لائٹر جلا پائے تو کیڈیلاک تمہاری۔ کیا تم اس کیڈیلاک کو نہیں لینا چاہتے؟ ہاں، میں یہ کیڈیلاک لینا چاہتا ہوں، اس لڑکے نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، ہم یہ بیٹ لگا رہے ہیں، اور میں اپنی طرف سے کیڈیلاک کی بیٹ لگا رہا ہوں۔ تو میں کیا لگاؤں؟ میں تم سے یہ تو نہیں کہا کہ تم کچھ ایسے لگاؤ کہ جو تمہارے بس کا نہ ہو، تو پھر میں بیٹ میں کیا لگاؤں؟ تو ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے اسے بہت ایزی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اوکے ٹھیک ہے، تم ہی بولو، کوئی ایسی چیز جو کہ تمہارے لیے بے معنی ہو اور وہ دینے میں تمہیں بالکل بھی دکھ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ تمہارے لیفٹ ہینڈ کی لٹل فنگر۔